بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ بھارت کا جنگی جنون کم نہ ہو سکا، اسپین سے $3 ارب کے 56 فوجی طیارے خریدنے کا اعلان۔ سی پیک منصوبے میں شمولیت، پاکستان نے افغان طالبان سے بات چیت شروع کر دی۔ ایرانی جوہری پروگرام نے تمام حدیں پار کر دی، اسرائیلی وزیر اعظم کا ایران کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان کے جارحانہ سفارتی اقدامات کے مثبت نتائج سامنے آنے لگے، 131 صفات کے اجرا کردہ ڈوزیئر نے ہندوستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ چین نے ایک نیا سیٹلائٹ خلا میں بھیج دیا۔ سعودی عرب کا 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو بوسٹر شاٹ لگانے کا اعلان۔ چیک جمہوریہ میں تاریخی فوجی بنکرز براہ فروخت۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ بھارت کا جنگی جنون کم نہ ہو سکا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت اسپین کی کمپنی ایئر بس سے 56 ملٹری ٹرانسپورٹ طیارے خریدے گا۔ بھارتی وزارت دفاع نے یورپی کمپنی سے 21,000 کروڑ روپے یعنی $3 ارب مالیت کے طیاروں کی خریداری کا معاہدہ کر لیا۔ اس حوالے سے بھارتی کابینہ کی سیکیورٹی کمیٹی نے 2 ہفتے قبل اس معاہدے کی منظوری دی تھی۔ نئے فوجی ٹرانسپورٹ طیارے C-295 بھارتی فضائیہ کے پرانے ایوریو ایئر کرافٹ کی جگہ لیں گے۔ معاہدے پر بھارتی وزارت دفاع اور ایئر بس ڈیفنس اینڈ اسپیس اسپین نے دستخط کر دیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستانی سفیر منصور علی خان کی جانب سے انکشاف کیا گیا ہے کہ اقتصادی راہداری منصوبے سی پیک اور افغانستان کی مالی حالت بہتر بنانے کے لیے دیگر طریقوں پر طالبان قیادت سے بات چیت کا دور ہوا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں افغانستان میں تعینات پاکستانی سفیر کا کہنا تھا کہ افغانستان کے ساتھ معاشی روابط کا فروغ طالبان قیادت کے ساتھ بات چیت کا اہم عنصر ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ نہ صرف پڑوسی ممالک جن میں وسطی ایشیا کے ملک چین اور ایران شامل ہیں بلکہ افغانستان کے ساتھ معاشی و اقتصادی رابطوں کے فروغ میں بھی گہری دلچسپی لے رہا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان سمیت دیگر ممالک کے نمائندوں نے طالبان قیادت سے اس سلسلے میں اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ ان ملاقاتوں کا محور افغانستان کی معاشی ترقی اور سیکیورٹی ایشوز تھے۔ منصور علی خان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے اثاثوں کو منجمد کرنے سے اس کی معیشت اور تجارت پر بہت برا اثر پڑا ہے۔ اس وقت وہاں ڈالروں میں لین دین نہیں ہو رہا۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ ان پابندیوں میں نرمی لائی جائے۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ طالبان حکومت کو باقاعدہ تسلیم کرنے کا ابھی مرحلہ نہیں آیا کیونکہ ہم عالمی برادری کا حصہ ہیں۔ خیال رہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک عظیم ترین منصوبے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا مرکزی پروجیکٹ ہے۔ اس کے تحت پاکستان میں $60 ارب سے زائد کے منصوبے بنائے گا جس کا زیادہ تر حصہ قرضوں کی شکل میں ہے۔ دوسری جانب عالمی فوجداری عدالت نے کہا ہے کہ مبینہ امریکی جرائم پر نہیں بلکہ داعش اور طالبان کی افغان سرزمین پر کارروائیوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اس اہم معاملے پر بات کرتے ہوئے عالمی عدالت کے نئے پراسیکیوٹر کریم خان نے تمام ججوں کو ہدایت کی ہے کہ ایسے معاملات کی عدالتی تحقیقات دوبارہ شروع کریں جو افغانستان سے جڑی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بنیٹ کا کہنا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام نے تمام سرخ لکیریں پار کر لی ہیں۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بنیٹ کا کہنا تھا کہ ایران نے جوہری اسلحے کے پروگرام میں تخفیف کے معاملے کی خلاف ورزیوں میں تمام سرخ لکیریں عبور کر لی ہیں لیکن اسرائیل ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار بنانے نہیں دے گا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے پہلے خطاب میں اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بنیٹ نے الزام عائد کیا ہے کہ ایران نے جوہری ہتھیار بنانے کے لیے یورینیم کی افزودگی میں کافی پیش رفت کر لی ہے اور اس کا جوہری ہتھیاروں کا پروگرام نازک موڑ پر ہے۔
اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دنیا میں وہ لوگ جو ایران کے ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کو ایک ناگزیر حقیقت کے طور پر دیکھتے ہیں وہ جوہری معاہدے کے بارے میں سن کر تھک چکے ہیں، لیکن اسرائیل نہیں تھکا اور نہ تھکے گا۔ ہم ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ خیال رہے کہ چند روز قبل ہی ایران کے وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی تھی کہ جوہری ہتھیاروں کی بحالی کے لیے مذاکرات بہت جلد دوبارہ شروع ہوں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر نے امریکی صحافی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ فی الحال ویانا مذاکرات کا جائزہ لے رہے ہیں اور بہت جلد ایران کے برطانیہ، فرانس، روس، چین اور جرمنی سے مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے۔ خیال رہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں جوہری معاہدہ ختم کرنے اور ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد ایران نے بھی 2019 میں جوہری سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ رواں سال کے آغاز میں معاہدے میں شامل دیگر ممالک برطانیہ، فرانس، جرمنی، چین اور روس سمیت بلا واسطہ طور پر امریکہ سے مذاکرات دوبارہ شروع ہوئے تھے۔ ان مذاکرات کا مقصد امریکہ کو واپس معاہدے میں شامل کرنا ہے تاکہ ایران پر پابندیاں ختم ہو سکیں اور ایران اپنے جوہری پروگرام کو دوبارہ محدود کر سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے جارحانہ سفارتی اقدام کے مثبت نتائج سامنے آنے لگے۔ 131 صفات کے اجرا کردہ ڈوزیئر نے ہندوستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ عالمی دنیا بھارتی جنگی جرائم، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں، نسل کشی اور قتل عام پر ششدر رہ گئی۔ ذرائع کے مطابق بھارت کو سفارتی سطح پر ڈوزیر کے اثرات زائل کرنے میں بری طرح ناکامی کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل ڈوزیر سے متعلق کئی امور پر متحرک ہے۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کے خصوصی نمائندے نے بھارتی حکومت کو کئی سوال بھیجے۔ ذرائع کے مطابق مودی سرکار نے اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ برطانوی ایوان نمائندگان، یورپین پارلیمان، امریکی کانگریس اور متعلقہ کمیٹیوں میں ڈوزیر کی باز گشت مباحثے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے بھی ڈوزیر کو انتہائی سنجیدہ لیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم رابطہ گروپ برائے کشمیر نے بھارتی وحشیانہ مظالم پر دہلی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ وزارت خارجہ نے ڈوزیر 70 سے زائد ممالک کے سفارتی مشنز کو فراہم کیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان میں متعین تمام غیر ملکی سفراء، ہائی کمشنر، سفارتکاروں کو جامعہ بریفنگ دی گئی۔ بیرون ملک پاکستانی مشنز نے ڈوزیر متعلقہ حکومتوں کے سپرد کیا۔ اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس، دیگر قیادت رکن ممالک کے مستقل مندوب کو بھی ڈوزیر سپرد کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے۔ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی سے جڑی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے ملاقات کی۔ ملاقات میں بلوچستان کی دیرپا ترقی، سی پیک، وفاقی اور صوبائی ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی اداروں نے امن و امان کی بحالی کے لیے بہت قربانیاں دی۔ امن و امان کے قیام سے ہی ترقی ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے آرمی چیف کو بتایا کہ صوبے میں بہت سے ترقیاتی منصوبے تکمیل کے قریب ہیں۔ جام کمال کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی اداروں کی قربانیوں کے باعث ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے ملک کے شمال مغرب میں جیوچان کے سیٹلائٹ لانچ مرکز سے پیر کو دوپہر 2:19 پر ایک نیا سیٹلائٹ خلا میں روانہ کر دیا۔ جیلین 1 گائفن 2D سیٹلائٹ کو کیریئر راکٹ کوئیڈو 1A کے ذریعے لانچ کیا گیا، جو کامیابی سے مقررہ مدار میں داخل ہو گیا۔ کوئیڈو کیریئر راکٹ سیریز سے خلا میں بھیجا گیا یہ 11واں مشن ہے جو کامیابی کے ساتھ خلائی مدار میں داخل ہو گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالی نے اعلان کیا ہے کہ مملکت میں 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو تقویت کے طور پر کووڈ-19 ویکسین کی تیسری خوراک لگائی جائے گی۔ وزارت صحت نے سوموار کو مملکت میں کورونا کے 59 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے اور اس مہلک وائرس کا شکار 5 مریض وفات پا گئے۔ وزارت کے ایک بیان کے مطابق کورونا وائرس کا شکار مزید 78 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔
ڈاکٹر العبدالی نے تصدیق کی ہے کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وبا آخری مراحل میں ہے۔ ان کا اشارہ اس مہلک وائرس کے یومیہ کیسز کی جانب تھا، جن کی تعداد اب 100 سے بھی کم رہ گئی ہے۔ انہوں نے تمام شہریوں اور مکینوں پر زور دیا ہے کہ وہ کووڈ 19 کی منظور شدہ ویکسینوں میں سے کسی ایک کی دونوں خوراکیں لگوا لیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ چیک جمہوریہ کی فوج نے اپنے ہزاروں فوجی بنکرز کو فروخت کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ ان کو اس دور میں تعمیر کیا گیا تھا جب جرمنی میں نازی حکومت قائم تھی۔ سن 1930 کے دور میں اس وقت کے چیکوسلوواکیہ نے جرمن سرحد کے قریب دفاعی مورچوں کا ایک وسیع نیٹ ورک قائم کرنے کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ اس کا مقصد نازی جرمن حکومت کے کسی ممکنہ حملے کا مقابلہ کرنا تھا۔ 29 اور 30 ستمبر سن 1838 کو ایک معاہدے کے تحت چیکوسلوواکیہ سرحدی علاقوں سے دستبردار ہو گیا اور ان پر نازی حکومت کو کنٹرول حاصل ہو گیا۔ برسوں کی محنت سے تعمیر کیے گئے فوجی بنکرز جرمن کنٹرول میں آسانی کے ساتھ چلے گئے۔ چیک جمہوریہ بتدریج ان فوجی مورچوں سے نجات حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ ملکی فوج ان کو مقامی علاقوں کو منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی نجکاری بھی کرنے کی مجاز ہے۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔